إنك لا تخلف الميعاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے. وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، ینزل الامر اور اپنے حکم کو نازل فرماتا ہے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، ہر ایک سے بے نیاز اور ستودہ صفات ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کا درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. اللہ کا درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، تمام صحابہ کرام و صحابیات پر، کل مومنین موحدین و موحدات پر. حضرات گرامی، میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، الاسلام. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو اس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ بڑا خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا. بہت ہی وہ نقصان اٹھائے گا، شدید نقصان. دین کیا ہے؟ دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا. اللہ رب العزت نے اپنے دین کو نازل فرمایا. لوگ اس دنیا میں بھٹک رہے تھے، اپنے طور پر عبادتیں کر رہے تھے. کوئی الٹا لٹک کر عبادت کر رہا تھا، کوئی اپنے آپ کو جوک سے کٹوائے لے رہا تھا، کوئی درختوں کے اوپر چڑھ کر عبادت کر رہا تھا. یہود، نصارہ، مشرکین جو اللہ رب العزت کی عبادت تو کر رہے تھے لیکن وہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں تھا. وہ زندگی تو جی رہے تھے لیکن زندگی کا یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں تھا. لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل فرمایا، شریعت نازل فرمائی، اور دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتار دیا. اور فرمایا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول ہم آپ کے اوپر جو اتار رہے ہیں آپ اسے دوسروں تک پہنچا دیں. یہ آپ کا کام ہے، آپ امت کے نبی ہیں. ہم نے آپ کو اپنا نبی بنایا ہے، اپنا رسول بنایا ہے. اب آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ عبادت کا طریقہ کیا ہے، اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے، کیسے جیا جائے، زندگی کیسے گزاری جائے، عبادتیں کیسے کی جائیں، کیسے انسان اس دنیا میں رہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے اور وہ طریقہ نہ اختیار کرے جو اللہ رب العزت کی ناپسندیدگی کا طریقہ ہے. چنانچہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مصیبتوں کو اٹھا کر، تکلیفوں کو برداشت کر کے، مصیبتوں کو برداشت کر کے آپ نے دین اسلام لوگوں تک پہنچایا. قرآن پاک آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے جو اللہ کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، اور نبی اس کی تشریح فرما رہے ہیں.
اس قرآن پاک کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ آپ کا کام دیا گیا ہے کہ اے نبی آپ اس کی تشریح کریں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے نبی یہ ہم آپ کے اوپر اتار رہے ہیں کتاب، اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کی تشریح کریں لوگوں کے سامنے اور اس کو بیان کریں۔ دوسری جگہ پر کہا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں اور بھی باتیں بتاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول فرمایا، وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی، اور جو یہ وحی نازل ہوتی ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، جس نے رسول کی پیروی کر لی اس نے اللہ کی پیروی کر لی۔ اور فرمایا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں سنو، اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ اس آیت کو اگر آپ سمجھ لیں تو پورا دین اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کی اپنی مرضی سے آپ عبادت کریں۔ کفار مکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ننگے ہو کر، برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ اسی میں خوش ہو رہا ہے۔ وہ اپنے جانوروں کو قربان کر رہے ہیں، اللہ کے لیے بھی قربان کر رہے ہیں اور بتوں کے لیے بھی قربان کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اس کو قبول کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول پر پیغام نازل فرمایا کہ طریقے وہ نہیں جو تم اختیار کرو، طریقے وہ ہیں جو ہم بتائیں تمہیں۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کی بات ماننا، اس کے رسول کی بات ماننا، اپنی زندگی کو اس طریقے پر آدمی لے آئے جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، یہ جو کہتے ہیں ہماری اتاری ہوئی وحی ہوتی۔ مگر کفار مکہ، یہود اور نصارہ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس پر چل رہے ہیں۔ ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو اس طرح سے پکاریں گے تو اس طرح سے پکار رہے، کوئی الٹا لٹکا جا رہا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، کوئی تالاب کے اندر چلا جا رہا ہے اور 10 دن تک باہر نہیں نکل رہا ہے۔ عیسائیوں کے اندر جو ان کے پوپس گزرے ہیں، ان کے یہاں بہت ساری اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، سینٹ کی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ملتی، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے طریقے سے راضی کر رہے ہیں۔ وہ پیغمبر کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، وہ ان کا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ اللہ اس طریقے سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یہ جو طریقے ہیں رہبانیت کے، جوگ اور سنیاس کے جو طریقے ہیں، یہ طریقے لوگوں نے خود ایجاد کیے ہیں، ہم نے نہیں بتایا۔ چنانچہ دین کیا ہے؟ دین اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 کے اندر بہت واضح ارشاد فرما دیا گیا، بالکل بہت صاف 2-2-4 کی طرح فرمایا گیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، تم پیروی کرو، فالو کرو جو ہم تمہارے اوپر اتار رہے ہیں، تم پیروی کرو جو ہم تمہارے اوپر اتار رہے ہیں، اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو۔ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے، یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ تم نے کچھ ایسے لوگ بنا رکھے ہیں، ایسے بت بنا رکھے ہیں کہ تم انہی کی بات مانتے ہو، رسول کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ رسول تمہیں جو بتا رہے ہیں وہ لو۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس بات سے روک دے اس سے تم ٹھہر جاؤ اور اس سے تم رک جاؤ۔ عزیزان گرامی،
اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ راست سے ہٹ گئے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے، صحیح راستے سے ہٹ گئے۔ اب آپ ذرا سا دیکھیے مسلمانوں کو، مسلمانوں کے اندر جو بہت سارے فرقے ہیں، دیکھیے جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے، سیدھا راستہ عطا فرما دے، وہ راستہ عطا فرما دے جن پر تو نے انعام کیا ہے، اس راستے پر مت لے چل جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جو راستے سے بھٹک گئے۔ یہ بندہ دعا کرتا ہے، جتنے مسلمان ہیں سب دعا کرتے ہیں، سب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن ذرا غور تو کریں، قرآن پاک آپ کے ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، رسول آپ کی نجات کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے، سیدھا راستہ عطا فرما دے، اہدنا، اور اس راستے پر ہمیں لے چل جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ پروردگار مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے، یہ آپ نے مانگا ہے قرآن پاک، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب دیکھیے مسلمانوں کے اندر جتنے فرقے ہیں، چاہے وہ قادیانی کیوں نہ ہو، جو نبوت کے نئے دعوے دار ہیں، اسلام سے خارج ہیں، چاہے جو بھی ہوں، مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں سب اپنی نگاہ میں رکھ لیے، سب مسلح پر کھڑے ہو رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ رسول ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے اور آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ ایک تابعی ابو قلابہ نے اس کی تشریح کی، کہا کہ صراط المستقیم ہوا نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صراط مستقیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ جیسے ایک کمپاس ہوتا ہے، کمپاس میں ایک سوئی ہوتی ہے، وہ ڈائریکشن بتاتی ہے کہ ادھر جائیے کہ ادھر جائیے، وہ ڈائریکشن بتاتی ہے۔ اگر آپ اس سے بھٹک جاتے ہیں تو پھر راستے سے گم ہو جاتے ہیں۔ ہوائی جہاز اسی کمپاس پر چلتے ہیں، پانی کے جہاز شپس اسی کمپاس پر چلتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا بھی آپ بھٹک جاتے ہیں تو نہ معلوم کہاں سے کہاں نکل جائیں گے، بہت دور کا راستہ ہو جائے گا، سیدھے راستے سے بہت دور چلے جائیں گے۔ تو صراط مستقیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے کہا پروردگار مجھے صراط مستقیم عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط مستقیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے کہا پروردگار مجھے ایسے راستے پر لے چل جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جس نے اللہ کی بات مانی، اس کے رسول کی بات مانی، وہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ میں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، نبیوں کے ساتھ میں، صدیقین کے ساتھ میں، شہداء کے ساتھ میں، صالحین کے ساتھ میں۔ اور کتنا عمدہ ہے اس کا ٹھکانہ، کتنا عمدہ ہے اس کا ساتھ۔ آپ نے کہا تھا کہ پروردگار مجھے ایسے راستے پر لے چل جن پر تو نے انعام کیا ہے، اللہ نے بتا دیا ایک لائن میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی بات مانے، اس کے رسول کی بات مانے، وہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ میں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اچھا ایک لفظ آپ اور سن لیجیے، بات ختم ہو جائے۔ بار بار آپ کہتے ہیں پروردگار ہدایت عطا فرما، گمراہی سے دور رکھ۔ پروردگار ہدایت عطا فرما، گمراہی سے دور رکھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استہدون یہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت بہت چھوٹی سی، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم محمد الرسول اللہ کی بات مان لو گے، پیروی کر لو گے تو تم ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ یہاں صاحب تو لوگ ہیں جو بہت سارے فیصلے کر رہے ہیں، فلاں صاحب گمراہ ہو گئے، فلاں صاحب گمراہ ہو گئے، فلاں گمراہ ہو گئے۔ کس بنیاد پر؟ بیسک کیا ہے، بنیادیں کیا ہیں آپ کے پاس؟
بنیادیں تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو دے رہا ہے کہ تم رسول سے ہٹے اور گمراہ ہوئے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی میں نے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اللہ جل جلالہ جل شانہ کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو. یہ شریعت اللہ نے اتاری ہے، جبریل امین اس کو لے کر آئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے. تم کیسے ہو جو اپنے گھر میں شریعت بناتے ہو بیٹھ کر، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہو شریعت کو، تم سوچتے ہو، غور کرتے ہو، فکر کرتے ہو، اس کے بعد مسائل بتاتے ہو اور کہتے ہو یہ سب اللہ نے بتایا ہے، یہ رسول اللہ نے بتایا ہے، یہی دین اسلام ہے، یہی اسلام ہے. اللہ کی قسم، اسلام کے چہرے کو لوگوں نے بگاڑ دیا. اپنے علماء کی بات مان کے، اپنے لوگوں کی بات مان کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے علاوہ ہیں. نبی نے باتیں وہ بتائی نہیں، نبی نے وہ باتیں کبھی کہی نہیں، نبی نے فرمایا ہی نہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو اپنے طور پر ایجاد کیا. ایک روایت سن لی حدیث شریف کی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت جب میدان محشر ہوگا اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، گرمی سے لوگ کھول رہے ہوں گے، لوگوں کی پیاس لگے گی، میں حوض کوثر پر ہوں گا اور پانی پلا رہا ہوں گا. میرے سامنے سے کچھ لوگ آتے ہوئے نظر آئیں گے اور فرشتے ان کو روک رہے ہوں گے کہ خبردار مت جاؤ وہاں پر. تو میں ان سے کہوں گا کہ اے فرشتوں، یہ میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو. تو فرشتے کہیں گے انکا لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، انہوں نے آپ کے دین کو بگاڑ ڈالا جو آپ لے کر آئے تھے. اللہ کے نبی جب یہ بات سنیں گے تو فرمائیں گے سحقاً سحقاً لما غیروا بعدی، دور کرو دور کرو ان کو، میری نگاہوں سے دور کرو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بگاڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے پتھر کھائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے مصیبتیں برداشت کی، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کی، دین اسلام کو، شریعت کو لوگوں تک پہنچایا، اور ان کے جانے کے بعد لوگوں نے اس کے اندر اپنی باتیں داخل کر دی، لوگوں نے اپنے خیالات اس کے اندر داخل کر دیے، لوگوں نے اپنی سوچی ہوئی باتیں اس کے اندر داخل کر دی اور دین کو بگاڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی نہیں. یہاں پر اولیاء کا لفظ بڑا پیارا ہے. ولیون کے معنی آتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کے معنی اولیاء کے آتے ہیں. آپ جن سے محبت کر رہے ہیں، محبت کرنا جرم نہیں ہے، جرم ہے کہ ان کی باتوں کو دین میں داخل کر دینا، رسم و رواج کو، جاہلانہ طریقوں کو، مشرکانہ مبتدعانہ طریقوں کو، جس کو اللہ کے رسول نے نہیں بیان کیا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی شکل میں نہیں پیش کیا، لوگوں نے اس کو دین بنا لیا. میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہود اور نصارہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. تباہی اور بربادی ہو ان ہاتھوں کے اوپر جو وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. لکھتے خود ہیں، سوچا ہوا ان کا اپنا، فکر ان کی اپنی، اور لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کی باتیں ہیں. اللہ کی قسم تباہی اور بربادی ہو اس کمائی پر جس کو وہ کھا رہے ہیں، ان ہاتھوں پر جو وہ لکھ رہے ہیں. ہمیں اس بات کو بہت اچھی طرح سے جاننا ہوگا کہ دین نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی باتوں کا. دین اس کا نام نہیں ہے کہ جو آپ کو اچھا لگ جائے، جس میں آپ کو مزہ آنے لگے، آپ نے جو سوچ لیا ہو، آپ کو جو پسند آ رہا ہو. دین اس کا نام نہیں ہے. قرآن پاک نے کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس کو دیکھا نہیں جس نے اپنے دل کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اس کا دل جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، سورہ غاشیہ کی ایک آیت پڑھ لیجئے.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ، تمہیں وہ ڈھانپ لینے والی چیز کے بارے میں خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، جس روز چہرے ڈرے ڈرے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، بڑی محنت کرنے والے لوگ، عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے لوگ، تصلا نارا حامیہ، ہم انہیں جہنم میں پھینک دیں گے۔ میں لرز جاتا ہوں یہ سوچ کر کہ پروردگار یہ کیا، عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے لوگ، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ قرآن پاک کی آیت اس کا جواب دیتی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے تمام مسلمانوں، تمام لوگوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانو، و اطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی بات مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، برباد مت کرو، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ قرآن پاک نے کہا ہے فجعلناہ حباء منثورا، ان کے نامہ اعمال کو ہم ریت کی طرح اڑا دیں گے۔ ایک جگہ پر فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم میزان پر اس کو رکھیں گے بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، صحیح احادیث میں اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے، قیامت تک کے، ہم آپ عمل کریں چاہے نہ کریں، دین قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گا، جو بشکل قرآن پاک اور قرآن پاک کی تشریح اور اس کی تفسیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث۔ میرے عزیزوں، اس کو اپناؤ، سینے سے لگاؤ، اس پر عمل کرو، ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور وہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔